السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ثالث لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک و سلم و صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی و علی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمۃ یا مبدئ النعم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیتاً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد میں پہلی بار حاضری دے رہا ہوں حضرات سادات اکرام پیران اکرام تشریف فرما ہیں میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے چونکہ زیادہ وہ تعارف نہیں ہے میں نام نہیں لے پاؤں گا تو مجھے معاف کر دینا تو پیر سید غلام رسول صاحب اور دیگر حضرات جو ہیں میں ان کے سامنے بولنے کی جسارت کر رہا ہوں چند چیزیں ہیں میرا موضوع تو کچھ اور میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا لیکن ابھی چونکہ جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو سب لوگ خاموش رہے اصل میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اس وقت خاص کر اہل سنت پہ اور یہ کیوں بنے ہیں اسی لیے بنے ہیں کہ ہم اپنے مسلک کو ہم نے بالکل وقت نہیں دیا سب سے کمزور مسلک آج ہمارا ثابت ہو رہا ہے ہم میں سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں رافضیت پھیل رہی ہے تفضیلیت پھیل رہی ہے وہابی ہو رہے ہیں دیوبندی ہو رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہماری دیواریں کچی رہ گئی ہیں ہمارے دروازے کھلے رہ گئے ہیں کبھی اس مسلک کی آبیاری کرنے کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب تھے جماعت علی شاہ صاحب تھے داتا گنج بخش علی حجویری تھے امام اہل سنت تھے آج ہم آ گئے ہمارے ہوتے آپ دیکھیں ارد گرد دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں 20 سال پہلے کتنے سنی تھے آج کتنے لوگ کہاں گئے کیا وجہ ہوئی گلے تو بہت سارے ہیں ایک گلہ یہی ہے کہ میں نے آیت پڑھی ہے
اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنوں تم بھی درود و سلام بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے. لیکن ہم سب خاموش رہے. غور کیا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے سوار کا پیالہ نہ بنانا. لا تجعلونی کا قد الراکب، لوگوں مجھے سوار کا پیالہ نہ بنا لینا. عرض کی یا رسول اللہ کیا مطلب سوار کا پیالہ؟ جب سواری کرتا ہے اس وقت چونکہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ سفر ہوتا تھا تو ہر مسافر جب لمبا سفر کرنے لگتا تھا تو ساتھ ایک لکڑی کا یا مٹی کا پیالہ رکھتا تھا. آج بھی کہیں لمبا سفر کرنا ہو تو ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھ لیتے ہیں. یہ بوتل کب یاد آتی ہے؟ وہ پیالہ کب یاد آتا ہے؟ جب پیاس لگتی ہے. مجھے ایسا نہ بنانا کہ جب تمہیں ضرورت ہو تو درود پڑھنا. جب اذان پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے، جب کوئی مولوی یا نعت خواں کہے گا تو پڑھ لیں گے. نہ، ایسا نہیں ہے. فرمایا ابخل الناس سے سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھتا. سنیوں پہ یہی الزام ہے کہ یہ درود و سلام بڑا پڑھتے ہیں اور سنی ہی خاموش رہیں. میں چند چیزیں پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا. دیکھیے یہ امام طبرانی نے حضرت امام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے. فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن میں صبح سے شام تک 10 آدمیوں کو سلام کہتا ہے، باہر نکلا اس نے سلام کہا جو بھی ملا، عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو پہچانتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی. جو 10 آدمیوں کو ایک دن میں سلام کہتا ہے جب رات کو سونے لگتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ آ کے فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ آ کے کہ جا کے تو لکھ جس نے آج میرے محبوب کے 10 امتیوں کو سلام کہا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور اس کو جنت میں جگہ عطا ہو گئی. 10 آدمیوں کو سلام کہا تو سارے گناہ معاف ہو گئے اور آدمی جنت میں چلا گیا. اب ان میں نمازی بھی ہوں گے، بغیر نماز کے بھی ہوں گے، ان میں حاجی بھی ہوں گے، غیر حاجی بھی ہوں گے، ان میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. 10 آدمیوں کو سلام کہا تو گناہ معاف ہو گئے. آدمی پہ جنت لکھی گئی جو 10 بار مصطفیٰ کو سلام عرض کرے گا. ذرا اس کا بھی غور کیجئے کہ اس پہ ساتھ کیا ہوگا. پھر اب غور کر کے دیکھ لیں، آپ پتہ نہیں کب سے اپنے محلوں میں رہتے ہیں، صبح سے آزما کے دیکھ لیں کہ آپ جو بھی ملے آپ کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. لوگ ہفتہ نہیں گزرے گا پوچھنے لگیں گے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے بھائی، ہر ایک کو سلام کہہ رہا ہے. اگر تو ہفتہ بھر محلے والوں کو سلام عرض کرے تو محلے والے پوچھتے ہیں کون ہے، اور اگر تو ہفتہ بھر آقا کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے وہ نہیں پوچھیں گے کون ہے. یہ روز جو سلام بھیج رہا ہے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے. پھر یہ کہ سلام عرض کرنا، سلام کس کو کہنا ہے، سلام کا مطلب کیا ہے. سلام کا معنی ہے تجھ پر سلامتی ہو، یہ ہے اس کا لفظی معنی. لغوی معنی اصطلاحاً کہتے ہیں السلام علیکم، جس کو کہا اس کے لیے کہ تجھے، تیری اولاد کو، تیرے مال کو، تیری ذات کو، تیری عرض کو یعنی تیری عزت کو، تیری اولاد کو، تیری زندگی کو، تیرے مال و دولت کو میں نے رب کے سپرد کیا. اب یعنی کسی کو اللہ کے سپرد کرنا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف ہے آپ جب بھی کسی مہمان کو الوداع کہتے نا، ایک تو طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک جاتے، بعض اوقات باہر تک جاتے، اور جب جانے لگتا انسان مہمان تو آپ اس کو دعا دیتے میں تجھے اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو سونپی امانتیں ضائع نہیں کرتا. اب سلام کا مطلب کیا ہے، میں تجھے اللہ کے سپرد کیا، یہ امانت ہے، میں تجھے، تیری ذات کو، مال کو، جان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب سلام کس کو کہنے، کیا پتھر کو سلام ہے،
جانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں سنتی ہیں لیکن جانتی نہیں، ان کو بھی سلام نہیں ہے۔ مثلا گائے سنتی ہے، کوئی حکم ہے گائے کو سلام کریں، بھینس کو سلام کریں، بکری کو سلام کریں، حالانکہ سنتی ہے وہ لیکن سمجھتی نہیں ہے۔ سلام اس کو کرنا ہے جو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اور سمجھنے کے بعد جواب بھی دیتا ہے۔ پتھر کو سلام نہیں ہے، جانور کو سلام نہیں ہے، چرند پرند کو سلام نہیں ہے۔ سلام اسی کو کہنا ہے کہ جو سنتا ہے، سننے کے بعد سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد اس کا جواب دیتا ہے۔ اب جب جواب دیتا ہے، سلام کہنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اب یہ سنت وہ ہے جو واجب سے بہتر ہے۔ واجب بہتر ہوتا ہے نا، افضل ہوتا ہے۔ علماء کرام بھی شاید بیٹھے ہیں۔ واجب افضل ہے، سنت نیچے ہے، فرض اس سے افضل ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو واجب سے افضل ہے کہ پہلے سلام کہو، بعد میں جواب دینے والا جواب دے۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مرئن، مسند امام احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، بے شمار کو 50 کتابیں کتب حدیث میں باسند صحیح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ما من مرئن یسلم علی رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا کے کسی خطے پہ مجھے سلام کہے، اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یار جس کو نبی کریم نے کہہ دیا وعلیکم السلام، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور محبوب کہتے ہیں کہ میرا رب سونپی امانتیں ضائع نہیں کرتا۔ اب صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو اللہ کے حبیب نے کہہ دیا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو کیا قیامت کے روز اللہ سے پوچھیں گے نہیں محبوب کہ باری تعالیٰ میری امانتیں کدھر ہیں جن کو میں نے تیرے سپرد؟ میں ایک حقائق پیش کرتا ہوں، عام طور پہ میں حقائقیں پیش نہیں کیا کرتا، قرآن و حدیث کوشش کرتا ہوں، چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا۔ میں نے آیت کریمہ پہلی یہی پڑھی تھی کہ کل قیامت کے روز اللہ کا نبی رب سے شکایت کرے گا کہ باری تعالیٰ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کسی کا نام نہیں لیتے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے، اپنے گریبان میں منہ ڈالتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، کتنا سنا جاتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کتنی پڑھی جاتی ہے، کتنی سنی جاتی ہے۔ دیکھیے جس سے پیار ہوتا ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ ابھی پیروں کا ذکر ہوا کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہوا پیار ہے۔ علماء نے کہا اگر تم نے اللہ کی سننی ہے، اللہ دل کرتا ہے کہ نہیں وہ اپنے محبوب کی بات سنیں۔ دیکھنا یہ ساری رات بچے نوجوان لگے رہتے ہیں، اس پہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، پیکے لیا ہوا ہے ساری رات، یار تو باتیں کر رہا ہے، بھئی محبوب ہے نا، دل ہی نہیں بھرتا۔ کبھی دل نہیں کیا اللہ سے باتیں کریں؟ کبھی دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سچ بولیں گے تو نہیں کرتا۔ علماء نے کہا اگر اللہ جل مجد الکریم کی سننی ہے تو قرآن پڑھیں، اگر سنانی ہے تو نماز پڑھیں۔ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ کیسے سنانی ہے۔ تو جب محبوب کریم سب سے پہلا کسی بھی قوم کا ایک طریقہ ہے کسی کے ساتھ رابطے کا، تعلق کا، دوستی کا، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پہلے کسی کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ مسلمانوں کے پہلا تعارف ہے، السلام علیکم۔ جس سے ملے، اب یہ کہ اس کو اگر سلام کرتے رہیں تو رابطہ قائم رہتا ہے، اور چھوڑ دیں سلام کرنا تو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں حقائق میں عرض کر رہا ہوں کہ حجاج بن یوسف تاریخ عالم کا ظالم ترین شخص ہے، لیکن عالم تھا، فقیہ تھا، تابعین کا دور تھا، بے شمار صحابہ کو اس نے دیکھا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا فقیہ تھا، لیکن ظالم تھا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز ساری امتیں اپنے ظالم لائیں، امت محمدیہ صرف حجاج بن یوسف کو لے آئے تو یہ بازی لے جائیں۔
اب اس نے ایک آدمی کو بلایا، اس کو پتا تھا یہ مجھے قتل کرے گا. وہ گیا، جب اس کے دربار میں اس نے قدم رکھا نا تو رکھتے ہی کہا السلام علیکم. سب نے کہا وعلیکم السلام. حجاج بن یوسف نے بھی کہا وعلیکم السلام. اب جب گفتگو ہوئی نا تو حجاج نے کہا اس کو قتل کر. کہنے لگا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہنے لگا حجاج بن یوسف کو کون روک سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تلوار ویسے ہی نکالتا تھا نا اس کو صاف کرنے کے لیے یا ویسے ہی کھیل تماشے میں، تو دوبارہ نیام میں نہیں ڈالتا تھا جب تک کسی کو قتل نہیں کر لیتا. تو کہا حجاج کو کون روکتا ہے؟ امام اہل سنت امام مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن حزم کی زبان اور حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی نہیں بچا. تو اس نے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کون روکتا ہے مجھے؟ اس نے کہا نہیں روکتا تجھے کوئی نہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا گورنر ہو کے اپنی بات کی مخالفت کرے. کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں آیا تھا تو نے کیا کہا تھا؟ جب میں نے السلام علیکم کہا تو نے کیا کہا؟ تو حجاج بن یوسف کا سر جھک گیا کہ میں نے تو اس کو کہا تھا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں نے تو کہا تھا تجھ پہ سلامتی ہو، اب میں اس کو قتل کیسے کروں؟ شاید 2 یا 3 آدمی ہیں جن کو حجاج نے قتل کرنے کا کہا اور بچ گئے، ان میں یہ ایک آدمی ہے. میں کہتا ہوں اتنا ظالم ترین شخص وعلیکم السلام کہے تو اس کو قتل نہیں کرتا، جس کو مصطفیٰ وعلیکم السلام کہیں گے اللہ اس کو کیسے جہنم میں بھیجے گا. یہ امتی تجھے میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں یہ درود و سلام یہ اتنی پیاری، دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آج کل ڈھونڈتے ہیں نا جلدی کا راستہ، 2 منٹوں میں پہنچنا. دین میں کوئی نہیں، جو فرائض ہیں ادا کرنے ہیں یہ نہیں ہے. ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ یار محفل نعت کراتا ہے علماء کو نہیں بلاتا. اب وہ پنجابی میں کہنے لگا کی کریے مولوی چونڈیاں بڑی وڈ دیاں وڈ دیں. کی مطلب؟ کہتا ہے نعت خاں 2 شعروں میں جنت میں پہنچا کے چلا جاتا ہے. یہ کہتا ہے نماز بھی پڑھ، یہ کہتا ہے داڑھی بھی رکھ، یہ کہتا ہے جھوٹ بھی نہ بول، پیسے بھی دیں اور پھر جھڑکیاں بھی کھائیں ان سے. بھئی دیکھیں جس کے گھر کو آگ لگتی ہے نا وہ تو چیختا ہے، جس کا گھر لٹ رہا ہوتا ہے نا وہ تو چیختا ہے میرا گھر لٹ رہا ہے، میرا مسلک میرے ہاتھوں سے یوں چھن رہا ہے جیسے ریت ہماری مٹھیوں سے گر رہی ہے. دیکھتے دیکھتے مسلک کو کیا ہو گیا؟ وہ جو ساری دنیا پہ سواد اعظم ہے وہ کیوں سمٹتا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سٹیج پہ صحابہ کو لعن طعن کی جا رہی ہے. میں ہمارے مقتدی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سنیوں کے سٹیج پہ کوئی آپ کے پیر کے بارے میں بولے جوتے مار کے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ لیکن کوئی صحابہ کے خلاف بول لے تو آپ خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ ہماری بنیاد ہل گئی ہے. ہم نے لوگوں کو عقائد بتانے چھوڑ دیے ہیں، عقائد کے دلائل نہیں دے رہے. اس لیے ہمارا نوجوان کسی بھی بد عقیدہ کی بات سنتا ہے تو ڈول جاتا ہے. فلاں یہ کہہ رہا تھا. ایک طرف ہم عاشق رسول ہیں اور پھر 10 گھنٹے گستاخوں کی تقریریں سنتے ہیں اور پھر علماء سے پوچھتا ہوں کہہ رہا تھا نبی کریم کے والدین جنت میں جائیں گے. ارے تو 10 گھنٹے سنتا رہا، تو پوری تقریر اس کی سنتا رہا، یہ کہاں سے تجھ میں آ گیا کہ گستاخ کی تو اتنے گھنٹے تقریریں سنے اور پھر علماء سے پوچھیں کہ وہ کہتا ہے نبی کے والدین جنت میں جائیں گے، وہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور یہ سارے ظالم تھے. اس لیے میرے بھائیوں ہم نے اپنے دروازے کھلے چھوڑ دیے. ہمارے گھروں سے ہر کچھ چیز لوٹ کے لے جا رہا ہے. جیسے بھئی میرے گھر کو تو آگ لگی ہے، میں تو میرے بھائی چیخوں گا، میں تو گھر گھر میں جا کے بتاؤں گا. اب یہ دیکھیے ابھی میں نے عرض کیا صلاۃ و سلام کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی صلاۃ و سلام کے بارے میں اب 4 طریقے ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں. صلاۃ و سلام پڑھنے والا پہلی حدیث شریف ہے، یہ ہے سنن نسائی کی، سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. فرمایا ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے کچھ فرشتے بنائے ہی اس لیے، پیدا ہی اس لیے کیے، کوئی کام نہیں ہے ان کا، کوئی عبادت نہیں ہے ان کی،
ایک ہی عبادت ہے کہ پوری دنیا میں وہ سیاحت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، جہاں کوئی آدمی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے وہ اس کو نورانی پروں میں لیتے ہیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا محبوب کریم فلاں ملک کے فلاں شہر کے فلاں گھر کے فلاں محلے میں فلاں بن فلاں آپ کو ایک بار سلام عرض کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا اگر تم اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہتے ہو نا، آج کل یہ بھی بڑے مسائل ہیں، والدین رو رہے ہیں، بچے گستاخ ہو گئے ہیں، بھئی تم نے ان کو دین نہیں سکھایا، آقا کی تعظیم نہیں سکھائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے، بعض روایتوں میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں کہ کسی نے آ کے کہا کہ حضور گھر میں برکت نہیں ہے، محنت بھی بڑی کرتا ہوں، برکت نہیں پڑتی، تو فرمایا تو چلتے ہوئے باپ کے آگے چلتا ہوگا۔ گلی میں چلتے کبھی غور کیا ہے کہ میں باپ کے آگے بڑھ گیا یا پیچھے رہا، یا بیٹھتے ہوئے تو باپ کے سرہانے بیٹھ جاتا ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا ان باتوں پہ؟ تو اگر والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں تو علماء نے کہا کہ درود و سلام پڑھو، تیرا اور تیرے باپ کا نام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جس کا نام میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب دوسری حدیثی سنیے، وہ حدیث ہے امام بخاری نے اس کو تاریخ میں، امام بزار نے اپنی مسند میں دو راویوں سے، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں سے روایت نقل کی۔ پھر اللہ جل مجد الکریم نے ایک فرشتہ جو ہے بنایا اور اس کو میری قبر پہ کھڑا کر دیا۔ امام مجد الدین فیروز آبادی نے الصلات والبشر اور امام سیوطی نے الکنز المدفون میں لکھا کہ اس فرشتے کا نام ہے منتروس، وہ مصطفیٰ کریم کی قبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کریم آقا نے کہا اللہ جل مجد الکریم نے اس کو کائنات کی ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، صرف بشروں کی بات نہیں، اسماء الخلائق، پوری مخلوق، کروڑوں آدمی ایک ہی بار بولے وہ سب کی سنتا ہے اور سب کی سمجھتا ہے۔ یہ ہے جن کا حال، یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو کوئی بھی جب درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اس کے درود و سلام کو لے کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان کا نام، اس کے شہر کا نام، گلی محلے کا نام لے کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے کریم آقا اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے حکم کے مطابق آپ کے فلاں امتی نے اتنی بار درود و سلام پڑھا۔ اب ایک اور حدیث سن لیجیے، یہ ہے امام طبرانی نے اس کو سینہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ کریم آقا نے کہا ان اللہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہد الملائکہ لیس من عبد یصلی علیہ حتی بلغنی صوتہ حیث کان۔ لوگوں جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تم میں کائنات کے کسی خطے پہ کوئی بھی درود و سلام نہیں پڑھتا مگر اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ وبعد وفاتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ وقد علمتا، اللہ کیا آپ مٹی میں مٹی ہو چکے ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا یہ جہالت کا عقیدہ تھا کہ آدمی مر کے مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ لوگ آتے تھے، جیسے آج نہیں اولیاء پہ لوگ اعتراض کرتے، اچھا لے آؤ اپنے فلاں ولی کو میری ٹانگ توڑ لے، اچھا لے آؤ نا اپنے ولی کو، یہ کافر بھی کرتے تھے۔ وہ ہڈیاں پکڑتے قبرستان سے اور اللہ کے نبی کے پاس آتے، قالوا اذا كنا عظاما نخرا، کیا یہ بسیدہ ہڈیاں زندہ ہوگی؟ زندہ کریں گے نا پھر ہمارے باپ دادوں کو۔ تو جہالت کا یہی عقیدہ تھا، جو مرتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے۔ کریم آقا نے اس عقیدے کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا، فرمایا وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔
یہی حدیث جو ہے یہ جب ابن ماجہ میں آئی، ابن ماجہ کتاب الجنائز کی آخری حدیث ہے، اس کے آخر میں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ وَيُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا آپ بعض اوقات ہم حدیثیں پیش کر دیتے ہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے ہم میں، ہاں جب وہ سوال کرتے ہیں غیر مقلد اور دوسرے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ہے ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا۔ بھئی حلال و حرام تو ذی العقول کے لیے ہے، حلال و حرام غیر ذی العقول کے لیے تو نہیں ہے، تو یہ زمین تو غیر ذی العقول ہے، اس کو نبی کریم نے کہا ہے اس پہ حرام کر دیا، یہ تو مکلف نہیں ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ مکلف کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ جنوں کے لیے ہے، یہ ذوی العقول کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، کوئی فرقہ اس کو رد بھی نہیں کرتا، ہاں مفہوم میں اختلاف کرتے ہیں لیکن رد نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ بھئی عام حکم جو ہوتا ہے وہ تو ذی العقول کے لیے ہے، لیکن میرے آقا جس چیز کو کہہ دیں وہ چیز مکلف ہو گئی، اس نے سن لیا، اس نے مان لیا۔ میرے آقا نے کہا کل شیء یعرفنی انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کفرت الجن والانس او الا مردت الجن والانس، کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے کہ میں رب کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کافر اور سرکش جنات اور انسان نہیں جانتے، تو ان کو ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ اسی لیے تو پتھر سلام کہتے ہیں، اسی لیے تو جانور سجدے کرتے ہیں، اسی لیے تو درخت ساتھ چلتے ہیں، اسی لیے تو کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ تو اب یہ کہ فرمایا، انہوں نے کہا قدر امتحان، نہیں ایسا نہیں ہوتا، انبیاء فوت ہو کے انتقال فرما کے زمین میں نہیں ملتے، بلکہ یہ زندہ ہیں اور جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ اب میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے نہیں جی یہاں سے صلاۃ السلام نہیں پڑھنا چاہیے، حضور کے سیغے سے نہیں پڑھنا چاہیے، میں کہتا ہوں سنی ہو اور نماز نہ پڑھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی کس سے محبت کرتے ہیں؟ رسول کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ رسول کائنات نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں سے ہے۔ کیسا مقتدی ہے، کیسا امتی ہے، کیسا یار وہ عاشق صادق ہے کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا۔ آخری لفظ میرے آقا کے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ کا سر اقدس میرے سینے پہ تھا اور ہاتھ اٹھا ہوا تھا میرے کریم آقا نے۔ اب مثال دیتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرتا، کہاں میرے آقا کا ہاتھ اور کہاں ہمارے ہاتھ۔ حضرت ابو ذر غفاری حدیث بیان کرتے کرتے بتانے لگے کہ آقا کی انگلیاں، تو ہاتھ کھڑا کر کے نیچے گرا لیا، کہا میں تمہیں بتاتا تو صحیح اشارہ کر کے، لیکن میری انگلیاں چھوٹی ہیں۔ ادب 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 ادب، تو میرے آقا کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم اللہم رفیق اللہ۔ آخری لفظ زندگی کے، روح پرواز کر گئی، لوگوں نماز، لوگوں نماز، لوگوں نماز، اور اپنے زیر دستوں اپنے کمزوروں پر مہربانی۔ بس آج کیا حال ہے ہمارا؟ آج ہماری مساجد روتی ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ کیا یہ شکایت نہیں کریں گی؟ کل قیامت کے روز یہ بولیں گی نہیں کہ یا رسول اللہ ہم خالی، ہمیں کوئی پوچھے اتنی بڑی محفل ہوتی ہے، اتنا بڑا میلاد کا جلوس ہوتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بڑے بڑے عاشق جو ہیں وہ کترا کے گزر جاتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ میں ابھی پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ یار کسی سے جب محبوب سے بات کرتے ہیں تو وقت ایسے پتہ ہی نہیں چلتا کب گزرتا ہے۔ اب یہ ہم اللہ سے بات کرنے لگے، اللہ اکبر، اللہ بولیے، اللہ سب سے بڑا، اللہ is a great power، سپر پاور۔ ہم نے تو پتہ نہیں کس کس کو پاور سپر پاور بنا لیا۔
یہ آدمی ہاتھ کھڑے کر کے کانوں کو لگا کے ہاتھ کڑی باندھ لیتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ حرام ہوگی ہر وہ چیز جو پہلے حلال تھی۔ اب چونکہ تو خداوند کریم کی بارگاہ میں ہے تو کہتا کہ حاضر کا سیگا۔ کبھی غور کریے، ہمارے نمازوں کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہمارے حجوں کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہماری قرأت قرآن کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہمارے روزوں کا فائدہ نہیں ہو رہا، اور اب تو لوگ کہنے لگے ہیں کہ یار اتنے سال تمہیں ہو گیا میلادیں مناتے کوئی فائدہ نہیں نکلا، چھوڑ دو اس کو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، آج تو میں نے سنا ہے لوگوں سے، مختلف مولویوں سے، کیا معاشرہ بدلا ہے تمہارا؟ اتنے سال سے میلادیں کرتے کرتے تمہاری گزر گئی، میلادی غیر میلادی میں کوئی فرق تو کر دو۔ بات تو سچی ہے نا کہ میلادی بھی رشوت لے رہا ہے، غیر میلادی بھی رشوت لے رہا ہے، وہ بھی گالی دے رہا ہے، وہ بھی گالی دے رہا ہے، وہ بھی سود کھا رہا ہے، وہ بھی سود کھا رہا ہے، وہ بھی کم توڑ رہا ہے، یہ بھی کم توڑ رہا ہے، وہ بھی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، والدین کی بے ادبی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں بھئی آپ اتنی دیر ہو گئی میلادیں مناتے معاشرہ نہیں بدلا۔ میں کہتا ہوں یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ہماری ہر عبادت کا یہی مسئلہ ہے۔ حاجی اب مکے سے آگے کہاں جائے گا؟ ہر سال لاکھوں نہیں کرتے، وہاں جا کے روتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے، لیکن واپس آ کے کیا کرتے ہیں؟ کیا حج کرنے چھوڑ دیں اب کہ فائدہ نہیں ہو رہا، معاشرہ نہیں بدل رہا؟ کیا نمازیں پڑھنے چھوڑ دیں؟ بھئی ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا نا جی 2 سال ہو گیا بیماری ہے، دوائی کھاتے کھاتے تھک گیا، آرام نہیں آ رہا، تو آدمی کہتا ہے یار دوائی بدل لے، کہتا ہے بدل کے بھی دیکھیے، کہتا ہے ڈاکٹر بدل لے، ہاں بدل کے بھی دیکھا ہے، اب میں کیا بدلوں؟ میرا ڈاکٹر تو اللہ ہے، میرا ڈاکٹر تو مصطفیٰ ہے، میری دوائی تو قرآن ہے، میری دوائی تو حدیث ہے، میں کیسے کس کو بدلوں؟ اللہ نے ساری بیماریوں کی شفا بتائی تھی، قرآن دیا تھا فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، مجھے نہیں مل رہی، میں کیا کروں؟ ابھی ہمارے ایک نعت خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تو نے تسبیحاں بھی پڑھی، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہمارے سٹیجوں پہ ہماری مخالفت ہوتی ہے۔ وابی بھی کہتا ہے تو تسبیحاں پڑھتا ہے، تو چلے کرتا ہے، ہمارے نعت خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا ان سے؟ یہ میرے محبوب نے کہا ہے پڑھو، یہ تسبیح میرے محبوب کی سنت ہے، کیسے کہہ سکتے ہو کہ تسبیحیں پڑھنی چھوڑ دو؟ تو بھئی کلندر کے ساتھ لا کے جو کلندر کیا بتائے گا؟ قرآن نہیں بتائے گا، حدیث نہیں بتائے گا۔ یار ہم کیا ہو گیا ہمیں؟ یار قرآن حدیث مصطفیٰ کا حکم ہے پڑھو۔ میں ہر روز 70 بار مصطفیٰ نے کہا، میں ہر روز 70 بار میں استغفار کرتا ہوں۔ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ، پھر 33 بار اللہ۔ کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ تسبیح ہے، اس کو کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ مجھے آمنہ کے لال نے دی ہے، میں کسی کے کہنے پہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ نماز اللہ اکبر۔ اور ذرا دیکھیے آج کے بعد یوں کرو، ذرا پڑھ کے نماز آج کے بعد یوں دیکھیے کس سے بات کر رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدی، بولیے یار، حمد کا حاضر کا سیگا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میرا رب پاک ہے، نہیں تو پاک ہے۔ سبحانک اللہ تو پاک ہے، و بحمدی کا حمد ساری تیری ہے۔ حاضر کے سیگے سے دو بدو گفتگو ہو رہی ہے، بندے اور بندے کے رب میں، جیسے نا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ مصطفیٰ کریم نے لامقام پہ جا کے رب سے کلام کیا، نمازی کو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں تیرے لیے وہیں سے نماز لے کے آیا ہوں، رب سے کلام کرنا ہے تو نماز شروع کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ نہیں کہہ رہا میرے رب کا نام پاک ہے نا، و تبارک اسمک، یا اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ دو گفتگو ہو رہی ہے،
حاضر کے سیغے سے گفتگو ہو رہی ہے، ایسے جیسے بلا مثال و تمثیل آدمی دوست سے بات کرتا ہے، محب محبوب سے بات کرتا ہے، حاضر کے سیغے سے بات کرتا ہے کہ جیسے آپ سے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنوان ہو گئے۔ دور تھا تو بڑے ادب سے بول رہا تھا، لیکن جب بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ایسے دوستوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، باری تعالیٰ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، ساری چیزوں کے ذات میں نفع ہے یا نقصان ہے، نام میں کچھ نہیں ہے۔ ابھی سورج نہیں ہے نا، سارے دوست بولے سورج کیا روشنی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے نام میں کچھ بھی نہیں ہے، آئے گا تو روشنی ہوگی۔ آگ کہتے کہتے 4 دن لگا دے، ہنڈیا نہیں پکے گی، پانی گرم نہیں ہوگا، چونکہ آگ کی نام میں کچھ نہیں ہے، جلے گی تو گرمی پیدا ہوگی۔ چاند کہتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، چاند چڑھے گا تو روشنی ہوگی۔ پانی کہتے رہیں، پیاس اور بڑھے گی، پیاس نہیں بجھے گی اس کے نام سے۔ ارے یہ ساری چیزوں کی ذات میں رب نے نفع رکھا یا نقصان رکھا، لیکن ناموں میں کچھ نہیں۔ ہاں 2 نام ہیں کہ جن کی ذات میں تو فائدہ ہے ہی، ناموں میں بھی فائدہ ہے۔ ایک میرے رب کے نام میں فائدہ ہے، ایک میرے مصطفیٰ کے نام میں فائدہ ہے۔ صرف رب کا نام لیں، صرف بسم اللہ کہیں، صرف الحمدللہ کہیں، صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، تو میرے رب کے نام کی برکتیں اور میرے مصطفیٰ کے نام میں برکت۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد۔ کتنی برکت ہے۔ امام ابن شاہین کے استاد ہیں یونس ابن بکیر، بہت بڑے محدث ہیں، شافعی ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، چھپ چکا ہے، جس کا نام ہے فضائل و اسم محمد و احمد صلی اللہ علیہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو سنی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اور جن کی زبانیں خاموش رہتی ہیں نا، ان کے بارے میں آپ نے حدیث تو بار بار سنی ہوگی، لیکن توجہ نہیں دی ہوگی۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آقا کے ساتھ جا رہے تھے، ایک طرح سے آواز آئی، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ چھوٹا سا ٹیلا تھا، میرے آقا اس طرف جس طرف سے آواز آئی اس طرف گئے، ٹیلے کی دوسری طرف دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے، تو محبوب اس سے جا کے گفتگو کرنے لگے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے 2 بچے ہیں، میں یہاں چرنے کے لیے آئی، کسی نے جال لگایا، میں پھنس گئی، مجھے جہاں سے چھڑا دیں تو یا رسول اللہ میں بچوں کا بھی دودھ پلا کے آتی ہے۔ میرے آقا نے کہا اگر تو نہ آئی تو سنیے اس کا جواب۔ امام طبرانی نے اس کو موجم میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے شرف مصطفیٰ میں جو ہے اس کو نقل کیا گیا، دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا۔ اس کا جواب سنیے، مصطفیٰ نے کہا اگر تو نہ آئی وعدہ کر کے تو عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ سے وعدہ کر کے واپس نہ آئی تو میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو درود و سلام نہیں پڑھتے۔ یار جانور بھی ڈرتے ہیں ان کے ساتھ حشر سے، اور تم سنی ہو کے خاموش رہتے ہو۔ جب بھی میرے محبوب کے دفتر میں ہوں، گھر میں ہوں، گلی میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اتنی زور سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مڑ کے دیکھیں کون ہے یہ کون ہے یار جو اتنی دور سے اور اتنے زور سے پڑھ رہا ہے، یہ کوئی واقعی عاشق رسول ہوگا۔ تو جب نام آئے تو پڑھا کریں۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی، جس کے گھر میں نام محمد نامی بچہ ہو۔ کریم آقا نے کہا نا کتنے عجیب لوگ ہیں، نام محمد رکھتے ہیں پھر اس پہ لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ جس کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوئے نا جس میں نام محمد، یہ محمد چونکہ بچے کا نام لے رہے ہیں، اس لیے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا۔ جب مصطفیٰ کا نام آئے گا تو صلی اللہ علیہ، تو کہا جس گھر میں ہو نا صبح سے شام اور شام سے صبح فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ ارے جس کے گھر میں نام محمد نامی ہو اس کا یہ حال ہے، اور جس کے نام پہ نام رکھا گیا ہو اس کا کیا حال ہو۔ کسی نے امام محمد بن حسن الشیبانی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بڑے شاگرد ہیں جن کی موطا امام مالک ہے اور حجت اللہ علی اہل مدینہ ہے، اور 6 جو فقہ حنفی کی ظاہر و روایت ہیں وہ کتابیں ہیں، یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔
تو یہ تاجر تھے، تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کافروں کا یا یہودیوں کا لشکر آ رہا ہے، وہ ایک یعنی تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ تو بات ہوئی بھی چلو یہیں یار خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔ تو پوچھا کہ تمہارا یہ قبیلے اس کا جو ہے قافلے کا سردار کہاں ہے، مالک کہاں؟ وہ تو پیچھے آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی تو انہوں نے دیکھا یار اتنا خوبصورت انسان۔ تو وہ یہودیوں کا جو مالک تھا وہ کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ تو امام محمد نے کہا میرا نام محمد ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سارے حیران ہوئے، اس کے ساتھی بھی حیران ہوئے کہ یار کوئی بات تو ہوئی نہیں ہے، تو نے نام پوچھا اور کلمہ پڑھ دیا۔ تو کہنے لگا یار جو چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، جو اصل محمد ہے کتنا خوبصورت ہو۔ پر کیا کریں، مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میری تیری طرح، انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو سمجھا نہیں سکے، ہم اپنی قوم کو بتا نہیں سکے۔ اگر ہم مصطفیٰ کی شانیں بتاتے، اگر ہم مصطفیٰ کے طریقے بتاتے قوم کو، تو یہ نوجوان ساری رات فلمیں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، مووی دیکھتے، موبائل دیکھتے نہ سو جاتے۔ یہ راتوں کو درود پڑھتے ہوئے سوتے اور دعائیں مانگتے ہوئے سوتے کہ یا اللہ کبھی خواب میں ہی اس کا دیدار ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے۔ کسی نے دیکھا تو پکار اٹھا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ میوے حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے۔ میرے امام نے دیکھا، امام اہل سنت نے دیکھا، مجدد دین و ملت نے دیکھا، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیکھا۔ تو وہ پکار اٹھے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول، اور دندانوں لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شہد آئی ہے اس ناخن پاکا۔ اتنا بھی ماہ نو پہنا ہے چرخے کوہن، اے آسمان ماننا تیری پہلی رات کا چاند بڑا ہی خوبصورت ہے، پر اس پہ اتنا غرور نہ کر، اتنا نہ بھول، میرے محبوب کے قدموں کا ناخن دیکھیں تیری پہلی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے۔ امام حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو پکار اٹھے وَاقْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَعِينِي وَاجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے حبیب میری آنکھوں نے کوئی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، دیکھے بھی کیسے، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، آپ ہر عیب سے بے عیب پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے رب نے بنانے سے پہلے پوچھ لیا تھا محبوب تجھے میں کیسا بناؤں۔ حضرت سیدنا مالک بن عوف نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے ما ان رائیتو ولا سمیتو فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا وآتا للجزیل لمجتد وابتات شاو اما یخبرکا ما فی غدن۔ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا، میری آنکھوں نے نہیں سنا کہ محمد عربی کی مثل بھی کوئی پیدا ہوا۔ یہ صحابی کا عقیدہ سنیے۔ بیٹھ جائیں مولانا، بیٹھ جائیں، ان سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا، بیٹھ بس میری باتیں سن لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کو پیسے دے کے ان کی باتوں کی قیمت دے دیتے، عمل کریں نہ کریں۔ ہم نے خرید لیے ہیں ان کی باتیں، آرام سے ذرا میری باتیں سن لیں اور حضرت کا دیدار کریں۔ ذرا درود و سلام پڑھ لیں، پڑھیں یار، درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں دعا ملکم بین السماء والارض، ہر چیز، ہر نیکی، ہر دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب تک درود نہیں پڑھتے آگے بڑھتی نہیں ہے۔ اب درمیان میں درود اس لیے، پہلے بھی درود اس لیے، آخر میں درود اسلام پڑھیں گے اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ابتدا سے درود قبول کر لے، درمیان سے درود قبول کر لے، آخر سے درود قبول اور درمیان میں سے چھوڑ دے۔ نہیں، یہ جو اس کے درمیان آئی ساری کی ساری قبول ہو جائے گی۔
یہ اس کی برکتیں ہیں۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ سنیے، کون مالک بن عوف؟ یہ قبیلہ بنی حوازن کے سردار ہیں۔ احد کے بعد سب سے زیادہ مشکل جنگ جو ہوئی وہ جنگ حنین ہے، جس میں یہ اپنے مال ڈھور ڈنگر بیوی بچے سب لے کے آئے تھے۔ کسی نے کہا مالک بن عوف بڑا جہاندیدہ شخص ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہیں شکست ہوتی ہے، کہیں فتح ہوتی ہے، تو سب کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، کیا جو ہے عجیب پاگل آدمی ہے۔ اس نے کہا نہیں، لوگ کیوں جنگ سے بھاگتے ہیں؟ گھر ہے نا، سونا ہے نا، چاندی ہے نا، بچے ہیں نا، ڈھول ڈنگر ہے نا، مویشی ہے نا، میں سب ساتھ لے کے نکلوں گا کہ جو بھاگے اس کو پتا ہو کہ پیچھے کچھ نہیں ہے۔ بہادر آدمی تھا۔ لیکن جب شکست ہوئی نا تو کریم آقا نے کہا جہاں بھی، چونکہ بہت سارے صحابہ کو شہید کیا تھا، بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے نا وہ کہتے ہیں، بخاری میں ہے کہ ہم نے اتنے تیر چلائے کہ یا نبی شہید ہو جائے یا میدان چھوڑ دے، لیکن میرے آقا کا ہر قدم آگے اٹھتا تھا اور کہتے تھے انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن العواتق من بنی سلیم۔ لوگو میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں، اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں بنی عواتق کا بیٹا ہوں۔ نبی شہید تو ہو سکتا ہے، میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب حکم ہو گیا مالک بن عوف جہاں ملے قتل کر دو۔ چھپتا پھر رہا تھا، کسی نے دیکھا اور کہا مالک کیا کر رہا ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی نے مجھے واجب القتل قرار دے دیا۔ کہا تو پاگل ہو گیا ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور جانا جا کے ان کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تو چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست نعت خان بھی پڑھ رہے تھے نا، دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھاتے، یہ صرف شیروں کی حد تک ہے، ہم میں سے کوئی ہے؟ دشمن کے پاؤں کے نیچے چادر بچھائے کوئی ہے؟ ارے ہمارے گھر تو بھائی سگا 10 سال نہیں آ سکتا۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کو دیکھیے، ابھی میں بیان کر رہا ہوں، دیکھیے ہمارا حال کیا ہے۔ سگا چچا میرے گھر نہیں آ سکتا، پھوپھی میرے گھر نہیں آ سکتی، سگی بہن میرے گھر نہیں آ سکتی۔ یہ مصطفیٰ کا امتی ہے، اور کئی تو ایسے ظالم ہیں اس کے والدین گھر نہیں آ سکتے۔ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ مالک بن عوف آیا، چھپتا چھپاتا آیا۔ جب مدینے میں آیا نا تو مصطفیٰ کریم نے دیکھا تو میرے آقا کھڑے ہو گئے، اپنی چادر اٹھا کے نیچے بچھا دی۔ اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ کہا میں نے پہچانا ہے؟ تو مالک بن عوف ہے، تو آگے بڑھ بڑھ کے تیر چلاتا تھا، تو نے میرے اتنے صحابہ کو زخمی کیا، شہید کیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ آپ جانتے ہوئے میں اتنا بڑا دشمن ہوں، پھر چادریں بچھا رہے ہیں؟ کہا مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کلمہ پڑھا، اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اب سنیے وہ ان کا عقیدہ سنیے کہ کیسا عقیدہ۔ ما ان رائیتو ولا سمیتو فی الناس کلہم کا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوفا وآتا للجزیل لمجتدن ومتا تشاؤ اما یخبرکا ما فی غدن۔ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میرے کانوں نے نہیں سنا کہ محمد عربی کی مثل بھی کوئی آیا ہوگا۔ اوفا اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں، وآتا اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی۔ ارے تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، وگرنہ تو گلشن میں سامان ہے تنگی داماں بھی تھا۔ وہ کتنا ادا کرتے ہیں، اب بات سے بات نکلتی جاتی ہے، اصل موضوع وہی رہ جاتا ہے کیسا عطا کرتے ہیں۔ کہا اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اب آج ہمیں تو پتہ چلتا ہے، لوگ منبر پہ بیٹھ کے کہے نبی دے کچھ نہیں سکتا، وہ تو خود یتیم ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے اور دیتا بھی کچھ نہیں، اس سے مانگنا شرک۔ ارے چونکہ ان کو ملتا نہیں ہے۔ کیسے؟ سورہ بنی اسرائیل ہے کہ آئے تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، نضر بن حارث بھی تھا، پورے مکے کے سردار اکٹھے ہوئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، اور کیا کہا؟ رب نے ان کا وہ قول وہ پورا قرآن میں نقل
کیا قالو لن نؤمنا حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب۔ اے نبی شرط لگا لے ہم مومن نہیں ہوں گے کب تک؟ جب تک تو ہماری یہ باتیں نہ مانے۔ کیا؟ یہاں باغ لگا دے، یہاں انگوروں کھجوروں کے باغ لگا دے، یہاں سے چشمے جاری کر دے، ان پہاڑوں کا سونے کا بنا دے، ہمیں پہلے بتا دیا کر کہ بارش کب ہوگی، ہم ویسی فصل بو لیا کریں گے۔ رب نے کہا تھا ان ظالموں کو۔ مصطفیٰ کریم نے کہا جاؤ، حل کنتو الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اٹھے کپڑے جھاڑے، لات و عزا کی قسم ہم نے آزما کے دیکھ لیا، نبی کے پلے کچھ نہیں ہے، نبی دے کچھ نہیں سکتا، ہم نے تو شرط لگا کے دیکھ لیا۔ اب ذرا یہی دیکھیے جو انہوں نے کہا۔ اب مدینے میں آقا تشریف لے گئے، انہوں نے کہا تھا نا چشمے جاری کر دیجئے، ہاں میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ حدیث جو ہے کم از کم 5 جگہ بخاری میں ہے، واقعہ 2 ہے، میں ایک کر کے پیش کرتا ہوں۔ ایک جنگ حنین کا واقعہ ہے، ایک تبوک کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں پانی کی کمی ہو گئی، پانی سے شہید ہونے کے قریب ہو گئے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ ہم اونٹ ذبح کر لیں، ان کی اوجڑیوں سے پانی نکال لیں ورنہ تو مر جائیں گے پیاسے۔ فرمایا ٹھیک ہے کر لو۔ جب ذبح کرنے لگے نا تو فاروق اعظم آ گئے۔ کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اونٹ ذبح کرنے لگے ہیں۔ کہا اونٹ ذبح کرو گے تو مدینے کیسے جاؤ گے؟ بھائی زندہ رہیں گے تو جائیں گے نا، پانی نہیں ہے، پانی کچھ تو ہو زندہ رہے۔ کہا تم نے آقا سے کہا؟ ہاں ہاں آقا نے حکم فرما دیا۔ فاروق اعظم گئے، یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا کہ اونٹ ذبح کر لیں؟ عرض کی فرمایا کہ نہیں میں نے نہیں حکم نہیں دیا۔ کہا صحابہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے اجازت مانگی، میں نے دے دی۔ اب فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اونٹ ذبح نہیں کریں گے، ہم اونٹ ذبح نہیں کریں گے۔ میرے آقا نے کہا تو عمر پھر کیا کرو گے؟ اونٹ ذبح نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ سے پانی لیں گے، آپ سے چشمے گوائیں گے۔ وہی یہ نہیں کہا، میں تو کہہ چکا وہاں کہ میں چشمے جاری نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ عقیدہ ہے، اچھا بلائیے پھر سب کو بلائیے۔ سب آئے، کہا جس کی بشک میں جتنا پانی نکالے، کسی سے قطرہ کسی سے آدھا قطرہ، کہتے ہیں تھوڑا سا پانی ایک اس میں جمع ہوا پیالے میں۔ میرے آقا نے پیالے میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ۔ ہم بھی پنجابی ہیں نا، ہمارا بھی یہ پنجاب ہے، پر ہمارا پانی آتا ہے انڈیا سے۔ صحابہ کا پنجاب کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے۔ ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، واہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں ملتا نہیں، ہمارے بڑوں نے شرط لگا کے دیکھ لی، جو کہتے ہیں نہیں ملتا، اور جنہیں ملتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ باغ لگا دو، میں نہیں لگا سکتا۔ یہ بخاری میں لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر ہے، اور ابو نعیم نے دلائل میں اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر 250 سال یا 350 سال، 2 روایتیں۔ 250 سال بکتے بکاتے مدینے آ گئے۔ کہتے ہیں جب میں مدینے آیا نا تو وہاں کی کھجوریں، ان کے باغ، چشمے دیکھے تو میں نے کہا رب نہ بھلائے ہے وہی یہ شہر جہاں اللہ کا محبوب آئے گا۔ پادریوں سے سنتے آ رہے تھے، بکتے بکاتے آئے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں میں کھجور پہ چڑھا ہوا تھا، میرے مالک کا بھتیجا آیا، اس نے کہا یہ جو نبی آیا نا، نبی ابھی مصطفیٰ مدینے نہیں پہنچے، ابھی قباء میں تھے، تو میں نے نبی کا لفظ سنا، سلمان فارسی کے میں کانپنے لگا، قریب تھا میں گر پڑتا، نیچے اترا، جا کے پوچھا کسی نبی کا ذکر کر رہے ہو؟ 350 سال تک انتظار کر رہے تھے، آج نبی کا لفظ سنا ہے، تو اس نے مجھے تھپڑ مارا، چل کے اپنا کام کر۔ میں پھر چڑھ گیا۔ شام کو جب شام ہوئی نا تو میں نے تھوڑی سی کھجوریں لیں اور میں آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آقا کریم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے پادریوں سے سنا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا۔ میں نے کھجوریں سامنے رکھی، میرے محبوب نے پوچھا ما ہاذہ، یہ کیا ہے؟ ہاذہ صدقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صدقہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے کلو ولم یاکل، صحابہ سے کہا کھاؤ، خود نہیں کھائیں۔ سلمان فارسی کہتے میرے دل میں خیال ہے ایک شرط تو پوری ہو گئی۔ پھر کئی دن بعد
کئی مہینے بعد دوبارہ حاجی کا وقت ہوا تو آپ مدینے پہنچ چکے تھے اور جنت البقیع میں کسی کا جنازہ تھا، وہاں آقا موجود تھے. پھر جا کے کھجوریں رکھی. ماں حاضہی، یہ کیا ہے؟ حاضہی ہدیہ، یہ ہدیہ ہے. میرے کریم نے کہا صحابہ کھاؤ، خود بھی کھانے لگے. کہا دوسری شرط بھی پوری ہو گئی کہ یہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا. اب میں باتیں کر رہا ہوں اور میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. میرے آقا نے قمیض اٹھائی، فرمایا لے سلمان تیسری شرط بھی دیکھ لے. تیسری شرط کیا تھی کہ مور نبوت ہوگی. اب رونے لگے جب چوما نا مور نبوت کو، کلمہ پڑا تو رونے لگے. میرے آقا نے کہا او سلمان، وہ صدیوں سے انتظار کر رہا ہے، آج ملا تو رونے لگا. عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں، ظالم ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتا. میرے آقا نے کہا مکاتبت کر لو. مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے لکھ لکھا کر لو، اتنے پیسے دوں گا تو آزاد. تو اس نے آپ نے پھر ہاتھ باندھ کر یا رسول اللہ بوڑھا آدمی ہو گیا، اب میں کیا دوں گا. میرے آقا نے کہا جو کہتا ہے لکھ، جا یہودی کو کہے جو کہتا ہے لکھ. بڑے ہنستے ہوئے گئے. کہا یہودی کو بھائی میں مکاتبت کرنا چاہتا ہوں. کہا وہ بھی ہنسا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے تو مسلمان ہو کے آزاد ہو کے مسلمانوں کی نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے. شرط وہ لگاؤں گا مر میرے پاس جائے گا، جانے نہیں دوں گا. ان کو بھی آقا نے کہا ہوا تھا. کہا بتا کیا کہتا ہے. کہا 100 کھجور. ایک روایت میں علامہ سیوطی نے دونوں روایتیں نقل کی، ایک میں 100 کھجور، ایک میں 300 کھجور لگا. وہ پیدا ہو، وہ بڑے، جب پہلا پھل لگے پھر پکے تو آزاد، اور 40 کیا سونا دینا ہے. یہ 2 شرطیں پوری کر تو آزاد. اب آج بڑی سائنسی دور آ گیا. آج بھی کھجور 3 سال سے پہلے نہیں دیتی پھل. اس وقت تو 15-20 سال لگتے تھے نا، 15-20 سال لگتے تھے کھجور کے. اب پھر روتے ہوئے آ گیا. میرے آقا نے کہا اب کیا ہوا یا رسول اللہ؟ شرط ہی ایسی لگا دی. کہا کیا لگایا؟ وہی شرط جو مکے میں تھی، او تکون لک جنت من نخیل، ہمارے لیے کھجوروں کے باغ لگا. میں نہیں لگا سکتا، میں تو بشر رسول ہوں. یہاں وہی شرط حضرت سلمان نے پیش کر دی. یا رسول اللہ وہ کہتا ہے باغ لگا. فرمایا صحابہ آؤ اپنے فارسی بھائی کی مدد کرو. یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈھونڈ کے لاؤ. سارے صحابہ آئے، کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈھونڈے. فرمایا سلمان چل اس کو پوچھ کہاں باغ لگانا ہے. اب جہاں اس نے کہا، میرے مولا علی کو مصطفیٰ نے کہا علی تو سوراخ نکال. حضرت علی سوراخ نکالنے لگے. میرے آقا کھجوریں رکھنے لگے. ادھر 100 کھجور پوری ہو گئی، ادھر جوان ہو گئی، ادھر پھل لگ گئے، ادھر پک گئے. اب انہوں نے کہا تھا لگائی، شرط لگائی. فرمایا میں نہیں لگا سکتا. یہاں غلام بن کے آیا. اب وہ آج تک کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا. اور سلمان فارسی سے پوچھئے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. جو سمجھتے ہیں کر سکتا ہے وہ کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور پھر کدھر سے کدھر میں چلا گیا ہے تو بے شمار واقعات ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ آ گئے کہ آپ کے والد نے جنگ احد سے 1 رات پہلے کہا جابر میں صبح جنگ ہونے والی ہے. بخاری میں ہے صبح جنگ ہونے والی ہے اور سب سے پہلے میں شہید ہوں گا. لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا کب مرے گا. وہ کہتے ہیں یار میرے بیٹے بہنیں، ایک روایت دونوں بخاری کی روایت ہے، ایک میں 6 بہنیں، ایک میں ہیں 9 بہنیں. کہا بہنیں جوان ہیں شادی کرنی ہے. 6 لاکھ کا قرضہ ہے وہ بھی دینا ہے. اب قرضہ کیسے ہو گیا؟ لوگوں سے ادھار لیتے اور گھر جانے سے پہلے رب کی راہ میں تقسیم کر دیتے. پورا 6 لاکھ کا قرضہ ہو گیا. کہا تو نے ادا کرنا ہے. اب کھجوریں اتنی تو تھوڑی سی کھجوریں ہیں. لوگ آ گئے، جابر نکال ہمارا قرضہ نکال. آپ پریشان ہو گیا قرضہ کہاں سے دوں؟ بہنیں بھی جوان ہیں، شادی بھی کرنی ہے، قرضہ بھی ہے، کہاں سے دوں؟ کھجوریں تو تھوڑی سی ہوئی ہیں. تو میرے آقا کی بارگاہ میں گیا. یا رسول اللہ مسئلہ بن گیا. کیا ہوا؟ میرے والد نے مجھے یہ وصیت کی تھی، بہنیں جوان ہیں، شادی کرنی ہے اور 6 لاکھ کا قرضہ دینا ہے. میرے آقا نے کہا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے جس نے قرضہ لینا ہے صبح تیرے باغ میں آ جائے. حضرت جابر نے اعلان کر دیا. صبح سارے آ گئے. میرا زیادہ پہلے مجھے دو، میں نے پہلے دیا تھا پہلے مجھے دو. جب تنگ کرنے لگے نا تو حضرت جابر نے کہا بھائی میں نے اعلان نہیں کیا، جس نے کروایا اس کو تو آ لینے دو نا.
میرے محبوب آئے، دیکھا سارا مدینہ اکٹھا ہے، آپ نے وہ تھوڑا تھا ڈھیر سا تھا، اس کے چاروں طرف چکر لگایا، اپنی کمر لگائی، فرمایا جابر، ایسے ٹیک لگا کے نا آقا کھجوروں کے ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا جابر ادھر سے تولتا جا اور دیتا جا۔ اب جابر صبح لگے شام تک تول کے پورے مدینے والوں کا قرضہ ادا کر دیا، اور میرے محبوب اٹھے کپڑے جاڑے، فرمایا جابر دیکھ لے پہلے سے کم تو نہیں ہوئی نا۔ ارے جن کو دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام برکت والا ہے، وَتَعَالَ جَدُّكَ، اور تیری عزت، تیرا وقار، تیری مجد سب سے اعلیٰ ہے۔ جب آدمی یہاں پہنچتا ہے نا تو اس کو خیال آتا ہے، ارے میں کہاں، میرا رب کہاں، میں کیسے اس سے ایسے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ کتاب الوحی کی پہلی حدیث شریف ہے بخاری میں کہ جب جبرائیل امین آئے تو پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم ترہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت کرے تو تو سمجھے کہ میرا رب میرے سامنے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہاں تو نہیں نہ پہنچا تو کم از کم اتنا عقیدہ رکھ کے عبادت کر کے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہو جائے تو نماز میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب جب کہتا نا کہاں میرا رب، کہاں میں، اب وہ غیب کے سیغے میں چلا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اب نہیں الحمدللہ کا نہیں کہہ رہا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اب پھر حاضر کا سی، یہ کمال ہے یار نماز، پہلے حاضر پھر غائب پھر حاضر، ایاک نعبد۔ اب یہاں پہنچتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا ہے فرشتوں سنو سنو میرا بندہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے، سنو سنو دیکھو دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، سارے ہماتن گوش ہو جاتے ہیں۔ اب انسان پھر حاضر کے سیغے میں آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کے لوگ کہتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کا، جو ظاہر کو دیکھو جی تجھی سے مدد چاہیں تیری ہی عبادت کریں، جیسے عبادت کرنا رب کے ساتھ خاص ہے ایسے استعانت بھی، مدد بھی رب کے ساتھ خاص ہے۔ جس نے کہا یا غوث المدد، جس نے کہا یا رسول اللہ المدد، جس نے کہا یا علی المدد، سب مشرک ہو گئے، کیونکہ نماز میں تو کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے اس کا مطلب یہ نہیں تھا، جب اوپر سے پڑھ کے آئے نا تو رب کی عزتوں کا پتہ چلا نا، تو اب کہا ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں۔ پھر بندے کے ذہن میں کیسے عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں، جہاں مصطفیٰ کہے یا اللہ جیسے تیری ثنا کا حق تھا میں نہیں کر سکتا۔ اب جب یہاں بندہ پہنچتا ہے نا تو کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، پھر کہتا ہے ایاک نستعین، باری تعالیٰ یہ عبادت کرنے کی تو ہی مدد کر سکتا ہے، تو میرا بازو پکڑے تو میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، تو مجھے دیکھے میرے پہ کرم کرے تو میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، ورنہ جیسے آج کل کہتے ہیں، سنیو یہ بھی اب وہ ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ ہندو جو ہیں پڑی مورتی کو پوجتے ہیں، تم وہ کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں، یہ پڑی مورتی کو پوجتے ہیں، یہ قبروں والوں کو پوجتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ ظالم اتنے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی کو بتوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ہمارے علماء اصول نے لکھا کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، موسم اچھا ہوا، فصلیں بہت اچھی ہو گئی، تو یہ شرک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں سارے اس بار بھائی بارش وقت پر ہوئی، فصل کمال کی ہو، رب کا نام نہیں لیا۔ مومن نے کہا رب کا نام نہیں لیا تو مشرک ہو گیا کیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں مشرک ہوا؟ اس لیے کہ چاہے نام لے نہ لے اس کو پتہ ہے موسم بنانے والا اللہ ہے، لیکن مشرک یہی بات کرے گا، کافر تو یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ موسم بنانے والا اللہ ہے، وہ موسم کو ہی کارساز حقیقی سمجھتا ہے۔ اس لیے کافر کے قول میں اور مومن کے قول میں فرق ہے۔
مومن کہہ رہا سیلاب آیا بڑی تباہی پھیلی، زلزلہ آیا بڑے لوگ زلزلے نے مارے، ارے نہیں اللہ نے مارے، زلزلہ سبب بنا، لیکن مسلمان نے نام نہیں لیا اللہ کا، صرف سبب کا نام لیا، ساری مددیں اللہ کی، ساری عطائیں اللہ کی، لیکن سبب کون بن رہا ہے؟ واللہ جوتی وانما انا کاسب، سبب مصطفیٰ بن رہے ہیں، اس لیے یہ شرک نہیں ہے جب مصطفیٰ سے مانگو گے تو، کیونکہ یہ سبب ہیں، اور سبب کا بولنا یا سبب کا خود اس جگہ رکھنا یہ شرک نہیں ہے۔ اب جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتا ہوں کہ مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما، اب رب جب بشارت دیتا ہے قبول ہوگی تو اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ پھر مجھے سیدھے راہ پہ چلا دے۔ کون سا راہ؟ ہر کوئی کہتا ہے میرا راہ سیدھا، میرا راہ نہیں، ایسا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا ان کا۔ اب تھوڑا اور میں جلدی چلتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہوتا، وقت کی لگامیں بڑی تیز ہے۔ اچھا سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اب یہاں بھی تو بے شمار مسائل ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا، اب بتائیے مصطفیٰ پہ انعام ہوا کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر پہ انعام ہوا کہ نہیں؟ فاروق اعظم پہ، مولا علی پہ، عثمان غنی پہ، بلال پہ، مقداد پہ، حسین عبداللہ ابن عمر پہ ہوا کہ نہیں؟ غوث اعظم پہ، داتا علی حجویری پہ، سینہ مجدد ثانی پہ۔ اب جب کہا تو ان کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ کن پہ احسان ہوا؟ خیال ہم اصل پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں تو خیال کہاں؟ ارے خیال آئے گا کن پہ انعام ہوا؟ موسیٰ پہ انعام ہوا، عیسیٰ پہ انعام ہوا، مصطفیٰ پہ انعام ہوا، علیہم الصلاۃ والتسلیم، تو سب کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ ارے تو پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، تو نماز رٹی ہوئی ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع، اب جھکا ہوا ہے، سر اور پیٹھ ایک جیسی، اور کہہ کیا رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم، میرا رب میرا۔ اس میں جو مزہ آتا ہے نا، کبھی یار ترجمہ پڑھ کے قرآن نماز پڑھے، سبحان ربی میرا رب۔ قرآن جب بھی پڑھیں جہاں کا کی ضمیر آتی ہے نا، لطف دبالا ہو جاتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکہ، محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا فرشتوں کا رب نہیں ہے؟ لیکن محبوب رب کہہ رہا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اس کا مطلب ہے رب بھی چاہتا ہے میں رب تو رب العالمین ہوں، پر مجھے کوئی رب محمد کہہ کے پکارے۔ پھر کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، جو تو نے کہا تیرے رب نے سن لیا۔ ارے میں نے تو کہا نہیں، میں تو بازار پہنچا ہوا تھا، میں تو دفتر پہنچا ہوا تھا، میں تو بیوی بچوں میں پہنچا ہوا تھا۔ اب دیکھیے ہر تکبیر، ہر جو ہے انتقال نماز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، لیکن جب رکوع سے اٹھتا ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ۔ کبھی غور کریں اس میں، تیرے رب نے سن لیا جو تو نے حمد بیان کی، جو تو نے کہا۔ پھر اللہ وہ کہہ کے گرتا ہے سبحان ربی العالی، میرا رب بڑا بلند بڑا اعلیٰ۔ خود نہیں کھڑا ہوا، خود اکڑا ہوا نہیں ہے، خود کیا ہے؟ زمین پہ نکیریں نکار رہا ہے۔ اس سے زیادہ تذلل کہیں نہیں ہے، ایسے آدمی زیادہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ پیٹھ اوپر ہے، ایڑیاں اوپر ہے، پیشانی نیچے ہے، رگڑ رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ سبحان ربی العالی، میرا اللہ بڑا اعلیٰ بڑا بلند۔ اور بھی مختصر کرتا، پھر بیٹھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی میری لسانی میری بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ یہاں بھی غیب کا سیغہ ہے، التحیات اللہ کا نہیں کہہ رہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ذرا غور کیجئے، میری مالی میری لسانی میری بدنی ساری اللہ کے لیے۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا ہے؟ بولو یار، بولو یار، میں تم سے میرا موضوع یہاں آ رہا ہے۔ السلام
اسلام سے شروع کیا تھا نا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علی النبی نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکہ، آپ پر، ایوہ النبیو، اے میرے آقا. یہاں تو کسی کو اختلاف نہیں نا. اے میرے آقا آپ پر سلامتی. بعض علماء نے لکھا کہ جب مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے نا تو اللہ نے کہا معراج کی رات میرے محبوب، جب کوئی محبوب کے پاس آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے، میرے لیے کیا لے کے آیا؟ کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی، میری لسانی، میری بدنی، ساری باتیں تیرے لیے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایوہ النبیو، اے میرے محبوب تجھ پہ سلامتی، ورحمت اللہ وبرکاتہ. رحمت بھی واحد، سلام بھی واحد، اور برکات جمع. سیکھیے سیکھیے نماز. السلام علیکہ واحد، ورحمت اللہ رحمت بھی واحد، وبرکاتہ برکات برکت کی جمع. بھئی سلام بھی واحد، رحمت بھی واحد، برکت کو برکات کیوں کہا؟ اس لیے کہ سلام صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیکہ یرجع السلام. سلام صرف اللہ ہے، سلامتی صرف اللہ ہے، وہ بھی واحد، اور رحمت بھی واحد ہے حقیقت میں، اور وہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب برکت جمع بولا، وہ برکتیں چونکہ بے شمار ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. محبوب آج تجھ پہ دین مکمل کر دیا، اور جتنی نعمتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، سب تیری جھولی میں ڈال دیا. اب جو نہیں دیا مصطفیٰ کو وہ نعمت نہیں ہے، اور جو نعمت ہے وہ مصطفیٰ کو ملی. اب پوچھئے کسی کے کہ علم رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھئے کہ الحمدللہ میں نے پڑھا ہے، میرے پاس علم ہے. ارے علم نعمت ہے تو رب کہتا ہے میں نے پورا دیا ہے، کام نہیں کیا، پورا دیا ہے. اب رب کریم نے جب یہ کہا نا تو آگے سے رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا، محبوب کہتے ہیں السلام علینا، ہم پہ سلامتی. اب رب کہتا ہے انا وانتا مما سوا کا خلق تو لے. محبوب ایک میں ہوں ایک تو. میں نے تو جبرائیل کو بھی نہیں آنے دیا. تو جمع کا سیگا کیوں بول رہا ہے؟ السلام علیہ بنتا تھا، تو نے کہا السلام علینا، ہم پر سلامتی. تو محبوب نے عرض کی باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آکے اگر میں گناہگار امتی کو بھول جاؤں تو مجھے لاجپال کون کہے گا؟ مجھ پر بھی سلامتی، میرے گناہگار امتیوں پر بھی سلامتی. گناہگار کیوں کہا ہے؟ کیونکہ آگے والا عباد اللہ صالحین ہے نا، نیکوں کو الگ سے ذکر کیا اور ہم جیسوں کو اپنے ساتھ رکھا. اب یہ ہے نماز، یہ ہے رب کی نماز. اب جب پھر درود، پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید. پھر درود، پھر کوئی نہ کوئی دعا، اور پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. دیکھیں اب آپ کی آج کی محفل دیکھ لیں کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے ذکر سے، پھر نعتیں، پھر تقریر، پھر جب ختم کریں گے تو پھر صلاۃ و سلام. ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو رب کے حکم کے خلاف ہو. ہماری پوری نماز سے ہم نے اپنی محفل کا طریقہ سیکھا. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ وہ طریقہ ہے جو رب کریم نے ہمیں سکھایا. اب ایک دو حدیثیں صرف اور سن لیجئے. ایک تو یہ کہ یہ درود و سلام، یہ نماز، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور ایک یہ کہ یار آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، سنی رہو، سنی رہنا ہے، ڈولنا نہیں ہے. جو مرضی آئے آپ کو ساتھ لگا کے چلا جائے، چاہے ہمارا ہو چاہے بیگانہ ہو. سنیوں جاگ کے رہنا ہے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. جاگتے رہنے، اپنے عقیدے پہ پہرا دینا ہے. سنیوں تم بڑے بابرکت ہو. اوے اللہ تم تو صلاۃ و سلام کتنے پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر.
وہ تم تو جب دیکھو نماز کے ساتھ صلاۃ و سلام، اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام، نعت کے ساتھ صلاۃ و سلام، تقریر کے ساتھ صلاۃ و سلام، اور جب تھک جاتے ہو تو عرض کرتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تو ایک درود و سلام کو نہیں بھولتے۔ امام ابن ابی دنیا نے حسن باللہ آپ کا رسالہ ہے، چھپ چکا ہے، اس میں روایت نقل کی، اس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ، کہ کریم آقا نے کہا قیامت کے دن میں بیٹھا ہوں گا، حضرت آدم دوڑتے آئیں گے، یا احمد یا احمد، میں کہوں گا آدم کیا ہوا؟ یا رسول آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم میں لے چلے، فرماتے ہیں میں یوں دوڑوں گا، میری چادر میرا طامت جو ہے زمین کے اوپر گھستا ہوا آئے گا، اتنی بھی مجھ میں نہیں ہوگی وقت کہ میں اپنے طامت کو سنبھال سکوں، میں کہوں گا فرشتوں ٹھہر جاؤ اور رک جاؤ، میرے امتی کو کہاں لے چلے؟ نہیں کہیں گے اتنا گناہگار تھا، میری نہیں مانتا تھا، راتیں کالی کی کالی تھیں، دن گناہگار کے گناہگار جانے دو۔ باپ کہتا ہے جو بیٹا نہ مانے، آ کے بتائے نا کہ تیرے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، کہتا ہے کیا کروں، نہیں مانتا، 4 دن جیل میں رہے گا نا، جس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ محبوب نہیں کہتے ساری عمر اس نے کیسے گزاری، ذرا 4 دن جہنم میں رہے نا، فرمایا میں یوں دوڑوں گا کہ مجھے اتنی مہلت نہیں ملے گی میں اپنی چادر کو درست کر سکوں، طامت کو درست کر، او فرشتوں رکو، او فرشتوں رکو، رک جائیں گے، یا رسول اللہ کیا حکم؟ فرمایا میرے امتی کو کہاں لے چلے؟ اس کریں گے یا رسول اللہ نامہ اعمال طلع، برائیاں بڑھ گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں، ہم جہنم میں لے چلے۔ مصطفیٰ کہیں گے ذرا میرے سامنے تول دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہم مامور من اللہ ہیں، ایک بار کا حکم تھا تول گیا، اب دوبارہ نہیں تولتا، اب جو حکم تھا ہو چکا۔ حدیث ہے میرے آقا مبارک داڑھی پہ ہاتھ رکھیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا، کیا وعدہ؟ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھائے، 2 بار امت کا لفظ زبان پہ آیا، امتی امتی کہا، آقا رونے لگے، اتنا روئے کہ مبارک داڑھی تر ہو گئی۔ ارے امتی تو کدھر، تو مصطفیٰ کو بھول گیا؟ اتنا بولے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ رب نے کہا جبرائیل جا کے کہہ میرے محبوب کو، میرے محبوب تجھے کس نے رلا دیا، تو کیوں رونے لگا، کون سی چیز تیرے دل میں بیٹھ گئی؟ یا اللہ میری امت۔ رب نے کہا سنردیک فی امتک ولا نسوک، محبوب ہم تیری امت کے بارے تجھے خوش کر دیں گے، تجھے بھولیں گے نہیں۔ یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا خوش کروں گا، بھولوں گا نہیں۔ یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا، کیا وعدہ؟ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، تجھے اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کریں گے۔ یا اللہ یہ فرشتے میری بات نہیں سن رہے، یہ کہہ رہے ہیں تیرے امتی کو جہنم میں لے چلیں گے۔ رب کہے گا فرشتوں رکو اور وہی کرو جو میرا محبوب کہہ رہا ہے۔ پھر میزان عدل لگے گا، پھر برائیاں تلیں گی، پھر برائیاں بڑھ جائیں گی، پھر نیکیاں کم ہو جائیں گی، پھر فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ پلے ہی کچھ نہیں ہے، 1000 بار بھی تلے تو کیا ہے، اس کے پلے ہی کچھ نہیں، اس کی راتیں سیاہ، اس کے دن کالے، اس کے سالوں کی بے حجائیاں سامنے ہیں، کچھ پلے نہیں ہے، 1000 بار بھی تلے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، 1 منٹ ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ماں جیسے عزیز بچے کو تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال میرے آقا کا ہوگا، جیسے گمے ہوئے بچے کو ماں ڈھونڈتی ہے ایسے ہی قیامت کے دن محبوب اپنے امتیوں کو ڈھونڈیں گے، کہیں گے ذرا ٹھہر جو، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے وہ مجھے ادا کر لینے دو۔ آپ اپنی جیب سے کاغذ انگلی کے پورے جتنا کاغذ رکھیں گے، اس کو کہتے ہیں بطاقہ، حدیث بطاقہ، اتنا سا کاغذ آپ نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، ہمالیہ جیسے گناہ، پہاڑوں جیسے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور پورے جتنا کاغذ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرا آقا کہیں گے دیکھو دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ گئیں، اب اس کو جنت میں لے چلو، وہ چلنے لگے گے تو فرشتہ قدموں میں گرے گا، وہ آدمی قدموں میں گرے گا، یا رسول اللہ مجھے تو یاد نہیں ہے یہ کون سی امانت میرے کام آ گئی، یا رسول اللہ کرم کیجئے یہ کون سی امانت میں تو بھول گیا۔ میرے آقا کہیں گے امتی تجھے عادت ہے بھول جانے کی، میں بھی بھول جاؤں تو مجھے رحمت للعالمین کون رہے گا۔ امتی تو نے زندگی میں 1 بار درود و سلام پڑھا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا، آج تیرے کام آ گیا۔
خوشبخت ہو یار جو دن رات درود و سلام پڑھتے ہو، دن رات درود و سلام کہتے ہو۔ موضوع میرا کہیں پیچھے گم ہو گیا اور یہ ادھر چلا تو ادھر ہی چلا۔ اب اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا حضرات کے اجازت سے، حکم سے، کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین۔